الحمد لله رب العالمين والصلاة والتسليم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى ما طاب لكم من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہ نتیجہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا یہ کارنامہ، جنہوں نے انسانیت کو سیدھی راہ بتائی اور انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا، سماج کے، معاشرے کے، سوسائٹی کی اصلاح کی، فسق اور فجور سے، بے حیائی سے معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو پاک اور صاف رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو خوب محبت کرنے والی ہوں، تم نکاح کرو ان لڑکیوں سے جو خوب چاہنے والی ہوں، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو خوب بچہ پیدا کرنے والی ہوں۔ جب تم نکاح کرنا چاہو، جب تم شادی کرنا چاہو، جب تم بیاہ کرنا چاہو، کھاؤ لڑکا ہو یا لڑکی، تو نکاح کا پیغام دینے سے پہلے اور نکاح کا پیغام قبول کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے حالات کی، ایک دوسرے کے اخلاق اور کردار کی، ایک دوسرے کی صورت و سیرت کی، ایک دوسرے کی طبیعت اور مزاج کی، ایک دوسرے کی تعلیم و تربیت کی، ایک دوسرے کے حسن و جمال کی، ایک دوسرے کے ادب کو خوب اچھی طرح جستجو کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو بعد میں کوئی ایسی چیز معلوم ہو جو طبیعت اور مزاج کے خلاف ہو، جو زوجین کے درمیان نااتفاقی کا سبب بنے، ازدواجی زندگی میں جھگڑے کا سبب بنے۔ عمر، عزت، آبرو میں، حسب اور نسب میں، مال اور دولت میں لڑکی لڑکے سے کم درجے کی ہو۔ عمر، عزت، آبرو میں، حسب اور نسب میں، مال اور دولت میں عورت مرد سے کم درجے کی ہو۔ اخلاق اور کردار میں، صورت و سیرت میں، حسن و جمال میں، تعلیم و تربیت میں، حیا باحیا ہونے میں، پردہ کرنے میں اور صحیح چال چلن میں عورت مرد سے بڑھی ہوئی ہو، لڑکی لڑکے سے بڑھی ہوئی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نکاح کرنے سے پہلے تم لڑکی کو دیکھ لو، لڑکی کا چہرہ پیشانی کے بالوں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان تک لڑکی کا صرف چہرہ دیکھنا جائز ہے، اس صورت میں جب آپ کو یقین ہو کہ اس کے ساتھ نکاح ہی کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں 4 باتوں کو ملحوظ رکھو۔ نمبر 1 اس کا مالدار ہونا، نمبر 2 حسب اور نسب والی ہونا، نمبر 3 حسن و جمال والی ہونا، نمبر 4 دیندار والی ہونا۔ اے ابو ہریرہ، تو دیندار والی عورت کو اپنے نکاح کے لیے منتخب کرنا۔ شریعت مطہرہ میں کفو کا بہت اعتبار کیا گیا ہے، شریعت مطہرہ میں برابری کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے۔ کسی لڑکی کا نکاح کسی ایسے مرد کے ساتھ نہ کیا جائے جو اس کی برابری اور اس کی ٹکر کا نہ ہو، اور یہ برابری کئی قسم پر ہے۔ نمبر 1 مالداری میں برابر ہونا، لڑکی اگر کروڑ پتی ہے تو لڑکا بھی کروڑ پتی ہونا ضروری ہے، لڑکی اگر کروڑ پتی کی بیٹی ہے تو لڑکا بھی کروڑ پتی کا بیٹا ہونا ضروری ہے۔ حسب و نسب میں برابری ہونا،
شیخ سید انصاری خاندان کی لڑکی ہے تو لڑکا بھی شیخ سید انصاری خاندان کا لڑکا بھی ہونا ضروری ہے۔ تعلیم میں یعنی تعلیم و تربیت میں برابری ہونا ضروری ہے۔ لڑکی اگر عالمہ ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہے، لڑکی باحیا ہے تو اس کا نکاح شرابی، جواری، چور، ڈاکو، جاہل، گنوار، ان پڑھ کے ساتھ نہ کیا جائے۔ لڑکی سے نکاح کرو خوب دیکھ کر کے، خوب چھان چھپٹ کر کے، اچھی طریقے سے۔ كأنها الشمس يحيك فقابضه شعاؤها ويراء الطرف مقتربا۔ محبوبہ چمکتے ہوئے سورج کی کرن ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، لیکن ہم اس کو پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ دیوان متنبہ شاعر نے اپنے محبوبہ کے حسن و جمال کو اور اس کی خوبصورتی کو سورج کی کرن سے تشبیہ دی ہے۔ بدت قمرا ومالت خوطبانا وفاحت انبرا ورنت غزالا۔ محبوبہ چاندنی رات میں نکل آئی، چاند کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ میری نگاہوں نے حیرت ناک معجزہ دیکھا کہ ایک ہی وقت میں دو چاند نکل آئے۔ دیوان متنبہ اپنے محبوبہ کے حسن و جمال کو اور اس کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔ لڑکی کا انتخاب کیا، لڑکی کا چہرہ دو طریقے کا ہے، ایک چہرہ لمبا ہوتا ہے اور ایک گول ہوتا ہے، دونوں رب کائنات کے بنائے ہوئے ہیں۔ گول چہرے والی لڑکی کو پسند کرنا ہے تو نکاح کر لو، اور لمبے چہرے والی پسند ہے تو لمبے چہرے والی عورت سے نکاح کر لو۔ کشفت ثلاث دوائب من شعرها فی لیلۃ فأرت لیالی اربعا۔ محبوبہ نے اپنے بالوں کی تینوں چٹیاں کھول کر مجھے ایک رات میں 4 راتیں دکھائی تھیں۔ زلفوں کی ہر چوٹی الگ الگ سیاہی میں 3 راتیں بن گئی۔ دیوان متنبہ اپنے محبوبہ کی زلف کی تعریف کرتے ہوئے رات سے تشبیہ دی ہے۔ فاسقنیها فدا لعینک نفسی من غزال وطارفی والتلیدی۔ تو اپنی ہرن جیسی آنکھ سے مجھے سیراب کر دے، تیری آنکھوں پر میری جان و مال، دولت، پوری کائنات سب کچھ قربان ہو جائے۔ دیوان متنبہ شاعر نے اپنے محبوبہ کی آنکھ کی تعریف ہرن سے تشبیہ دے رہا ہے۔ آنکھ بھی 2 طریقے کی ہے، ایک چھوٹی ایک بڑی۔ نکاح کے لیے بڑی آنکھ والی عورت کو منتخب کیا جائے۔ فَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ تمہارا نکاح ہم جنت میں بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ اے تصویر بنانے والے، میرے محبوب کی تصویر بنا، بن جائے تو بگڑی ہوئی تقدیر بنا۔ زلف ایسی ہو کہ برسات بھی پانی مانگے، زلف ایسی ہو کہ برسات بھی پانی مانگے، سرخ ہونٹوں سے ہر ایک پھول جوانی مانگے، نرگس آنکھوں میں کاجل کے وہی تیر بنا۔ اے تصویر بنانے والے، میرے محبوب کی تصویر بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم کو صرف یہ پیغام دے رہی ہیں کہ لڑکی سے نکاح کرو، اس لڑکی کو اپنے نکاح کے لیے منتخب کرو جو دیندار والی ہو، باحیا ہو، تقوی والی ہو، اور خوب چھان پھٹک کر کے نکاح کیا جائے۔ ہمارے یہاں لڑکی 16 سال کی ہو تو والدین کہتے ہیں ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے، پڑھائی مکمل کر لے۔ 17 سال میں لڑکی کو اور پڑھنا ہے، 18 سال میں اب لڑکی نے ڈگری کے لیے اپلائی کرنا ہے، 20 سال میں خاندان والوں نے رشتہ مانگا ہے، لڑکا لڑکی سے کم پڑھا لکھا ہے اس لیے نہ بابا نہ۔ 21 سال میں رشتہ آیا لیکن ہم ذات سے باہر نہیں کر سکتے، 22 سال میں لڑکا کم پیسے والا ہے، ہماری لڑکی کو کیسے خوشحال رکھے گا، اس لیے نہ بابا نہ۔ 23 سال میں لڑکا ملازمت کرتا ہے، سیلری کم ہے، اس لیے رشتہ میچ نہیں کھاتا ہے، نہیں ہم کر سکتے۔ 25 سال میں
لڑکے کا اپنا مکان نہیں ہے، کرائے پر ہے اس لیے نہیں دے سکتے ہیں۔ 26 سال میں لڑکا لڑکی سے زیادہ بڑی عمر کا لگتا ہے، اس لیے نا بابا نا۔ 27 سال میں لڑکے کی پہلی بھی ایک بیوی موجود ہے، اس لیے نا بابا نا نہیں دے سکتے۔ 28 سال میں زیادہ عمر ہو چکی ہے لڑکے کی، اس لیے ہم نکاح میں نہیں دے سکتے ہیں۔ 30 سال میں پیر جی ہماری لڑکی کے لیے کچھ کریں، رشتے تو بہت آتے ہیں لیکن آپس میں میچ نہیں کھاتے ہیں۔ 32 سال میں لڑکی کے سر میں سفید چاندنی کو دیکھ کر 32 سال میں لڑکی کے سر میں سفید چاندنی کو دیکھ کر باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، باپ کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ 38 سال میں رشتہ آیا، آدمی مالدار ہے، 4 بچے ہیں، چاروں اپنے اپنے گھر شادی شدہ ہیں، بس بابا کو سنبھالنا ہے۔ 60 سال میں اب مجھے شادی نہیں کرنی ہے، اب مجھ سے شادی کون کرے گا؟ خدا را اپنی سوچ بدلیں، خدا کے واسطے اپنی سوچ کو بدلیں۔ لڑکیوں کو بھاگنے، خودکشی کرنے یا زندگی سے مایوس ہونے سے پہلے حق زوجیت عنایت دیں، حق زوجیت سے نواز دیں اور اپنے گھر پہنچانے کی فکر کریں۔ یہ ماں باپ پر حق ہے، ماں باپ پر فرض ہے، وہ اولاد کے ولی ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کا حق ہے ماں باپ پر، ضرور ادا کریں، ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نکاح کے لیے پاک دامن عورت کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔